والد کے زندہ ہوتے ہوئے اولاد کا والد صاحب سے وراثت کا حصہ مانگنا درست نہیں ہے، اور اگر اس حصہ مانگنے کی وجہ سے والد صاحب کی دل آزاری ہوتی ہے تو یہ حصہ مانگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ وراثت کے حصے کا تعلق انتقال سے ہے۔ ابا کا انتقال ہو گیا تو ابا کا مال بیٹے کو ملے گا، اور اگر بیٹے کا انتقال ابا سے پہلے ہو گیا تو پھر بیٹے کا مال ابا کو ملے گا۔ تو یہ جو لڑکا اپنے باپ سے وراثت کا حصہ مانگ رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ ابو نے پہلے جانا ہے یا میں نے پہلے جانا ہے؟ اگر بھائی آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ کا مال والد صاحب کو جائے گا بطور وراثت، اور اگر والد صاحب پہلے چلے گئے تو والد صاحب کا مال آپ کو ملے گا۔ بہرحال وراثت کا جو تعلق ہے وہ انتقال کے بعد سے ہے۔ زندہ انسان سے اس سے وراثت کا مطالبہ کرنا جہالت ہے، اور اس مطالبے کو پورا کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر والد صاحب چاہیں تو زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان اپنا مال تقسیم کر سکتے ہیں۔ انتقال کے بعد وراثت کے قوانین امپلیمنٹ ہوں گے، اور اگر زندگی میں والد صاحب اگر کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو وراثت کے قوانین امپلیمنٹ نہیں ہوں گے، بلکہ ہبہ کے قوانین پھر امپلیمنٹ ہوں گے، ہبہ کے اصول امپلیمنٹ ہوں گے۔ اور ہبہ کے اصول یہ ہیں، تحفے کے اصول یہ ہیں کہ اگر زندگی میں والد صاحب اپنے بچوں کے درمیان جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو بچے آپس میں دست و گریبہ ہوں گے، کوٹ کچہری ہوگی، گالم گلوچ ہوگی، ایک دوسرے پر الزامات لگائے جائیں گے، تو ان سارے جھگڑوں کو اور فسادات کو میں اپنی زندگی میں ختم کر کے اپنی اولاد میں جائیداد تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، لازم نہیں ہے، لیکن آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن کریں گے کیسے؟ کرنے کا اصول یہ ہے کہ اگر اولاد کے درمیان آپ مال تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اولاد میں عدل ضروری ہے، برابری ضروری ہے۔ جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں، چاہے شادی شدہ ہیں، چاہے غیر شادی شدہ ہیں، چاہے لڑکا ہے، چاہے لڑکی ہے، سب میں برابر برابر مال تقسیم ہونا، یہ حکم ہے اس چیز کا۔ اور اس میں دو صورتیں ہیں۔ سب سے افضل اور شاندار صورت یہ ہے کہ بیٹا بیٹی دونوں میں برابر برابر تقسیم ہو۔ 1 کروڑ روپے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، تو سب کو 25-25 لاکھ روپے دے دیے جائیں۔ سب سے بیسٹ یہ ہے۔ اور یہ غیر افضل یعنی مفضول صورت ہے، کم بہتر ہے کہ جیسے وراثت میں ہوتا ہے لڑکے کا ڈبل لڑکی کا سنگل حصہ ہوتا ہے، تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے شاندار ہے کہ 50-50 دونوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر کرنا چاہے ماں باپ زندگی میں تو پھر یہ طریقہ کار رکھنا ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ اپنی پوری جائیداد ماں باپ نے بچوں کے میں تقسیم کر دی۔ یہ کبھی بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے ماں باپ کو کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان اپنی زندگی میں سارا مال تقسیم کر کے پھر بچوں کے سامنے دوائیوں کے لیے بھیک مانگنا شروع کر دے۔ نہیں، باپ کو چاہیے کہ دولت کا بہت بڑا حصہ اپنی کسٹڈی میں مرتے دم تک رکھے، تاکہ اس کی گھر میں ایک اہمیت بنی رہے، اسے اپنے خرچوں کے لیے کسی اور کے جیب کی طرف نظر نہ کرنی پڑے، اور بار بار اپنے بچوں سے پیسے مانگتے ہوئے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بہت سارے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہوشیاری یا ڈیڑھ ہوشیاری کرتے ہوئے زندگی میں اپنا سارا مال اپنے بچوں کو دے دیا۔ پہلے وہ بچے بڑے درد مندانہ طریقے سے، خوشگوار طریقے سے ملاقات کرتے تھے، ان کی بیویاں بڑا خیال رکھتی تھیں۔ جب باپ نے ساری دولت بچوں کو ٹرانسفر کی تو بچے نے بھی آنکھیں پھیر لیں، اور پھر بہو نے بھی آنکھیں پھیر لیں کہ یہ کچرا ابا کیوں گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کو باہر پھینکو، اس کی دولت تو ساری ہم نے قبضہ کر لی ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر دینا چاہتے ہیں تو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں، اور بہت بڑا حصہ اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے ضرور رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ بچوں کو دے دیں، تھوڑا پیسہ اپنے مال اپنے اس میں رکھیں اور آپ مر جائیں، اور پتہ چلا آپ کی جو بیگم ہے وہ سارے بچوں کے اوپر منحصر ہو گئی، اور یہ بچے اس ماں کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، اس کی دوائیاں بھی ایسے دیتے ہیں جیسے کسی بھیکاری کو بھیک دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو باپ کو بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بیوی کو بھی بہت سارا پیسہ اس کے ہینڈ اوور کر دیں، بچوں کو 50-50 یا اس حساب سے بانٹ دیں، اور کچھ پیسہ اپنی کسٹڈی میں رکھیں جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی عزت داری کے ساتھ مرتے دم تک گزارنے میں کامیاب ہو سکے۔ تو یہ بیسٹ طریقے سے کرنا چاہیے۔ دیکھیں، وراثت کے قوانین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، بنائے ہیں، تو یعنی یہ مزاج شریعت ہے کہ بندہ بالکل سب کچھ دے کر خالی ہاتھ نہ ہو، بلکہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہونا چاہیے جس پر وراثت کے قوانین جاری ہوں۔